إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے، ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور اس آخری امت کے اندر پیدا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا کرنا، یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اوپر کچھ حقوق ہیں جن کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اور جب بھی ہمیں موقع ملے کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں. اس کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں. اللہ اکبر. اپنے نفس قدسیہ سے اللہ نے شروع کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب درود اور سلام کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو کیا مراد ہے؟ ہم تو جب درود بھیجتے اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، یہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ قانون شریعت ہے کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو آپ پر رحمت بھیجتا رہے. اور جب انسانوں کی طرف ہوتی ہے تب اس سے مراد درود و سلام ہوتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ وفی بعض الروایہ مرۃ واحدہ، کہ جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا
تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے 10 گناہ غلطیاں بھی اللہ معاف کر دیتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ شروع میں نے ایک آپ کو حدیث سنائی تھی، مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے، وہ 3 سیڑھی کا منبر تھا، پہلی پر قدم مبارک رکھا آمین، دوسری پر رکھا آمین، تیسری پر رکھا آمین۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا کہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دراصل جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے ایک دعا یا بات دعا کہہ لیں یہ کی ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے اور وہ شخص اپنے گناہوں کو معاف کروا کر اللہ تعالیٰ سے جنتوں کا وارث نہ بنے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا ہے کہ رمضان بھی آیا، وقت بھی ملا، اس کے باوجود اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ میں تبدیلی کر کے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا۔ اتنا گولڈن چانس، اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے آمین کہہ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب جنت سے دور ہو کر جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ایک وہ بوڑھا ہو جائے اور وہ والدین کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بنے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا کہ وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو فرمایا میں نے آمین کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ترین آدمی ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں آپ پر درود کتنا پڑھوں، کتنی مقدار، کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یہ صحابی خود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 4 حصے دن کے کر لوں، بعض میں دعا کے لفظ بھی ہیں دعا کے اندر، تو فرمایا کہ اگر عرض کیا کہ میں 4 حصے کر کے ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں، چوتھا حصہ چوتھائی، آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اور زیادہ کر لے تو اور اچھا ہے۔ یہ کہتا ہے تیسرا حصہ، فرمایا اچھا ہے، اور اچھا کر لے تو وہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ یہ کہتا ہے آدھا، پھر پورا، یعنی مطلب یہ تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ کر لے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام سیدھے کر دے گا اور تجھے تمام غموں سے نجات دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا بڑا عمل۔ مسلم شریف کی ایک واضح روایت اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال مثل ما یقول المؤذن، اذان ہوتی ہے نا اذان، فرمایا جس نے اسی طرح کہا جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مکمل اذان، کامل اذان اس نے کہی سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ یہاں جب مؤذن پہنچا تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھے ثم صلی علیہ، اذان کا جواب دینے کے بعد میرے اوپر درود پڑھے اور پھر کہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وجبت له شفاعتی۔ فرمایا جس نے اذان کا جواب دیا
پھر اذان ختم ہونے کے بعد میرے اوپر درود پڑا اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوہ، یہ پڑھتا رہا، زندگی میں یہ عمل رکھا، واجبت لہ شفاعتی، قیامت والے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اب ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں، اپنی زندگی میں ذرا غور کریں، ہمارے رویے کیا ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو کچھ دینی مزاج رکھنے والے بھائی خاموش ہو جائے، اذان ہو رہی ہے، بس چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان ختم ہو جائے لا الہ الا اللہ آخر میں پڑھ لیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور اذان کا جواب دیا، پھر میرے اوپر درود پڑا اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوہ، تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے فیصلے کر دیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، آپ کی زیارت کا موقع ملتا رہے، تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام زیادہ پڑھتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہم یہ شکایت کرتے رہتے نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب جو سکھلائے ہیں ان میں کیا فرمایا؟ ایک آدمی کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے، ایسے ہی آیا اللہ طول اس نے دعا شروع کر دی فوراً، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا آداب سکھلائے؟ فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اوپر مشتمل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، اور پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر اپنی حاجت پیش کرو، بعض جگہ اشارہ ملتا ہے آخر میں پھر درود پڑھو۔ فرمایا کہ جب تم میرے اوپر درود پڑھو گے، میرے اوپر درود پیش ہوگا اور تمہاری دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو جائے گی۔ بعض جگہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو ان آداب کے بغیر، اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر اور دعا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بغیر دعا مانگتا ہے، وہ دعا معلق رہتی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں۔ اور ایک صحابی ہیں اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ہفتے کے جتنے دن ہیں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ یہ جمعہ کا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاةً فِيهِ، جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، جمعہ کے دن جو پڑھتے ہو، ویسے تو عام دنوں میں بھی حکم ہے، لیکن فرمایا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ کہ یہ درود اللہ کے فرشتے جو زمین میں پھرتے ہوتے ہیں، یہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ درود اللہ کے ہاں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک بڑی گھڑی بھی ہوتی ہے، فرمایا ان فی ساعۃ، اس میں جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اور عام دلائل کو سامنے رکھ کے یہ عصر کے بعد ہے، مغرب سے پہلے ہے۔ فرمایا اس وقت جو شخص جو دعا کرتا ہے، جائز مطالبہ، جائز دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ بھی تو رمضان مبارک ہے، اوپر سے جمعہ کا دن ہے، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ کی حمد و ثنا، اور خاص طور پر جو مغرب سے پہلے والا وقت ہے وہ اس میں صرف کریں، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں کیسے سنتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند
احادیث درود شریف کے اوپر آیت کریمہ میں نے عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ اتری ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ جب اتری، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ پر ایک آیت کریمہ اتری ہے جس میں درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ عرفنا السلام، ہم سلام کے بارے میں تو جانتے ہیں، سلام کا تو ہمیں علم ہے، لیکن کیف نصلی علیک، یہ بتائیں ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں، کون سا درود پڑھیں، کیا پڑھیں درود و سلام کے لیے آپ پر؟ تو آپ نے کیا سکھلایا تھا، کون سا درود سکھلایا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سکھایا ہے۔ اور اگر مختصر پڑھنا ہو، یعنی بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا اسم گرامی لیا جا رہا ہو اور ہم مختصر پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف محدثین نے مختصر بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور تفصیلی یہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن ایک عجیب بات دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی یہ بعض باتیں اصلاح کے لیے کرنا پڑتی ہیں، کیا کریں؟ بہت سے بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے بجائے درود شریف پڑھنے کے، آپ نے حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ جو میرا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے، یہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں کہ جو آپ کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دوسری حدیث آپ نے سنی، وہ آدمی بخیل ہے جو آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ تیسری حدیث، ایک دفعہ آپ نے فرمایا درود پڑھو، سلام پڑھو، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، بعض میں ہے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن کیا دیکھا ہمارے بھائیوں کو، بجائے درود پڑھنے کے جب کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اذان میں پڑھا جاتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ان انگوٹھوں کا کیا تعلق ہے؟ اور یاد رکھو، ایک روایت کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس علاقے کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر کوئی ایسی بدعت پھیل جاتی ہے، کوئی ایسا کام رائج کر دیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کر، یہ یاد رکھیں، ثواب سمجھ کر، جس کی شریعت میں دلیل نہیں ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس کے مقابلے والی سنت اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ حکم کیا تھا؟ درود پڑھو۔ اب اگر ہم جتنے بھائی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہو، اگر یہ احادیث سن کر بھی یہ بات سمجھ نہ آئی ہو کہ آپ کا اسم گرامی سن کر درود پڑھنا ہے، تو پھر اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو قرآن و حدیث کے لیے کھول دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟
حکم درود کا ہے اور یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ وہ جی موضوعات الکبریٰ میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی نہیں سمجھتا کہ موضوعات الکبریٰ کا مطلب کیا؟ بڑے بڑے جھوٹ۔ ایک کتاب لکھی ہے کہ محدث نے کہ جس میں بڑے بڑے جھوٹ جمع کر دیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں موضوعات الکبریٰ میں لکھا ہے۔ اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے اندر یہ روایت نقل کر کے مصنف نے کیا لکھا؟ باطل لا اصل لہ، یہ روایت باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ وہ کریں گے جو حکم نہیں ہے، جو حکم ہے وہ نہیں کریں گے۔ جیسے اذان سن کے جواب دینے کا حکم ہے، وہاں خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، اپنا ہی مزاج ہے، اور کوئی سیدھی بات کرتا ہے تو وہ گستاخ ہے۔ یہ اچھا ہم نے ایک لیبل لگا رکھا ہے، جو صحیح بات کرے وہ گستاخ۔ تو درود پڑھنا ہے بھائی۔ ایک اور دیکھتے ہیں کہ جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا اس سے ہٹ کر ایک اپنا درود بنایا، جس میں واللہ ایسے لفظ بولے کہ جو انسان کے ایمان کو ہی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ نور من نور اللہ، یہ لفظ اللہ کے نور سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ان پر سلام ہو، ان پر درود ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ مخلوق نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا نور مخلوق ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا کلام مخلوق ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے طریقے بھی خود بنائے۔ مسلم کی حدیث آپ نے سنی، آپ نے فرمایا اذان سنو، اس کا جواب دو، بعد میں درود پڑھو، یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة۔ امت نے کہا نہیں، آپ فرما رہے نا اذان کے بعد جو سن رہا ہو اذان وہ اذان کا جواب دے اور درود پڑھے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اذان کے بعد نہیں پڑھیں گے، اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے، ہم اذان سے پہلے درود پڑھیں گے اور اپنا بنایا ہوا پڑھیں گے۔ یا جب جمعہ ختم ہوگا تو ہم جناب کھڑے ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہمارے درمیان بیٹھ گئے، چلو جی درود پڑھو، اور وہ پڑھیں گے جو ہمارے کسی بندے نے لکھا ہے۔ ہم وہ کیوں پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے؟ اگر پڑھنا ہی تھا، ویسے تو صحیح نہیں ہے، اگر پڑھنا ہی تھا تو ایک منٹ سوچئے وہ کیوں نہیں پڑھا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ مجھ گناہ گار کا یہ ایمان ہے، اور انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان ہوگا کہ جو لفظ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے پوری امت مل کر بھی کوئی لفظ بنائے تو ان الفاظ کو نہیں پہنچ سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے وہ پڑھا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اور اس طرح پڑھا جائے جیسے سکھلایا ہے، اور جن مواقع پہ سکھلایا ہے یا جیسے اجازت دی ہے اس طرح پڑھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا محمد وارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی وعن سائر الصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم، اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الی البر والتقوى، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔